میرا نام دعائزہ کاظمی ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے شادی کی ہے۔ میرے گھر والے زبردستی میری شادی کسی اور سے کروانا چاہ رہے تھے، مجھے مارتے تھے، جس پہ میں راضی نہیں ہوں۔ میں اپنی مرضی سے اپنے گھر سے آئی ہوں، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا۔ میں اپنے گھر سے کوئی قیمتی سامان نہیں لائی تھی۔ میرے گھر والے میری عمر غلط بتا رہے ہیں۔ میں بالغ ہوں، میری عمر 18 سال ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے کورٹ میرج کی ہے، کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ خدا را مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ظہیر احمد سے شادی کی ہے۔ میرے گھر والے میری شادی زبردستی کسی اور سے کروانا چاہتے تھے، مجھے مارتے تھے، جس پہ میں راضی نہیں تھی۔ تو میں اپنے گھر سے اپنی مرضی سے خود آئی ہوں، کسی نے مجھے کڈنیپ نہیں کیا تھا۔ اپنے گھر سے کوئی بھی قیمتی سامان نہیں لائی۔ میرے گھر والے میری عمر غلط بتا رہے ہیں۔ میں بالغ ہوں، میں 18 سال کی ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے کورٹ میرج کی ہے۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ کسی کی 16 اپریل کو لاپتہ ہونے والی 14 سالہ دعا زہرا نے اپنا بیان جاری کر دیا ہے۔ 3 ویڈیو بیان جاری کیے ہیں، جس میں اس نے بالکل ایک ہی رٹی رٹائی جو تقریر ہے وہ تینوں ویڈیوز میں کر دیا ہے۔ جو چیز بڑا اس ٹائم تھوڑا سا الارم کر رہی ہے کہ آخر نیچرل نہیں ہے، وہ رٹی رٹائی ایک چیز ہے، وہ رٹی رٹائی کچھ لائنز ہیں جو وہ بولی جا رہی ہے۔ تینوں ویڈیوز میں بالکل سیم بات، بالکل سیم طریقے سے وہ کر رہی ہے اور جیسے سبق سنا رہی ہے۔ خیر، اس نے یہی بات کہی ہے کہ اپنی مرضی سے آئی تھی، خود آئی تھی، اور مجھے کس نے زبردستی نہیں کیا، میں نے اپنی مرضی سے کیا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں اور میری عمر 18 سال ہے، اور ماں باپ جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں بچی کا بے فارم اور اس کے علاوہ اس کی جو اپنی شادی کے جو ان کی سرٹیفکیٹ ہے وہ سارا دکھایا تھا۔ ان کی شادی 2005 میں ہوئی تھی اور اس کی پیدائش 2008 میں ہوئی تھی، اور ابھی 27 اپریل کو 14 سال کی ہو جائے گی۔ بچے کی بھی اگر باڈی لینگویج دیکھی جائے، جس طرح وہ بیٹھا ہوا ہے ساری ویڈیوز میں ساتھ، تو عجیب سی چیزیں کچھ لگ رہی ہیں، پریشانی والی اور عجیب و غریب سی، لیکن کیا پتہ اتنی ایج میں بچہ ڈرا ہو۔ خیر، اس بچے کی عمر جو ہے وہ تو 19 سال ہے۔ اس کے علاوہ اگلی ایک اور اس میں بات یہ ہے کہ جو اس نے کیس طے کیا ہے، لڑکی نے، دعا زہرا نے، اپنے والد اور مہدی قاسمی اور اپنا جو کزن ہے زین العابدین، اس کے خلاف۔ اس کا کہنا ہے کہ 18 اپریل کو، یعنی کہ اس کے لاپتہ ہونے کے 2 دن بعد، 18 اپریل کو وہ اس کے گھر آئے تھے لاہور میں، اور اس کے ہسبینڈ کو بھی مارا، مطلب ظہیر احمد کو، اور اس کے گھر گھس کے آئے تھے اور اس کو، بچی کو مطلب زبردستی اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے پوری تیاری کر رہے تھے۔ اب پتہ نہیں اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، لیکن اس نے پراپر اس چیز کے لیے کیس فائل کر دیا ہے اپنے والد کے خلاف اور اپنے اس کزن کے خلاف۔ یہ کہتی ہے کہ جو والد ہے وہ مار پیٹ کرتے تھے بہت، اور وہ کسی اور سے میری زبردستی شادی بھی کروانا چاہ رہے تھے، اور اس کے اندر اس کا جو ایک اور کزن ہے زین العابدین، وہ بھی ملوث تھا اس شادی کو زبردستی کروانے میں۔ اچھا جی، خیر، اس کے علاوہ اگر یہ کہا جائے کہ کل سے جو ہے یہ ایک نکاح نامے کا جو ہے بالکل شور چل رہا تھا دعا زہرا کے، لیکن کوئی بھی حتمی بات نہیں ابھی تک آ پا رہی تھی، لیکن اگر ابھی دیکھیں تو ابھی یہ کافی حد تک مسئلہ جو ہے یہ تو سالو ہو گیا ہے۔ پہلا مسئلہ سالو ہو گیا ہے، اب اس سے آگے کا دیکھنا ہے کہ اصل میں یہ بچی ٹریپ تو نہیں ہوئی، اس کو کسی نے استعمال تو نہیں کیا، کسی غلط پرپس کے لیے اس کو ٹریپ کر کے بلوایا گیا ہو، برین واشنگ کی، اتنے بچے کی تو برین واشنگ اتنے آرام سے ہوتی ہے، برین واشنگ کی ہو اور اس کو کسی غلط کام کے لیے نقصایا گیا ہو۔ یہ انویسٹیگیشن اب بہت ضروری ہیں۔ فادر سے بھی بچی کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے ان ڈیٹیل، مدر سے بھی ہونی چاہیے، اور جس طرح کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا، فادر کا تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے پورا بیان، وہ تھوڑی سی بلیم کی طرف زیادہ جا رہے ہیں ہر چیز کی، بجائے کہ وہ اس کا ایک سولوشن کی طرف جائیں۔ اب آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی تو وہ جس طرح بالکل ڈائریکٹ ہی بولتے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ بھی اس طرح کر رہی ہے، لیکن یہ تو دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا کوئی ریزنز ہو سکتے ہیں۔ خیر، یہ ساری باتیں علیحدہ، اس پہ ایک اور ہمارے پاس اگلی بات یہ آتی ہے کہ ان کی دوستی کہاں پہ ہوئی، ان کا کہاں پہ ریلیشن بنا۔ تو جی، یہ پولیس نے یہ بات بھی شروع میں ہی کلیم کر دی تھی کہ یہ آن لائن گیمنگ کا مسئلہ ہے، آن لائن گیمنگ سے دوستی والا مسئلہ ہے، جو اس ٹائم پہ انکار کر دیا گیا تھا
ایون SHO جو تھے ان کو بھی ہٹا دیا گیا تھا جب انہوں نے یہی رنگ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہی تب انہوں نے اپنی انویسٹیگیشنز میں بات کہہ دی تھی. تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. آئی بلیو اگر اب دیکھیں انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ یہ بیان دیا تھا، جو کہ ان کے لیے اتنی بڑی بات اس لیے نہیں تھی کیونکہ وہ آئے روز اس طرح کے کیسز دیکھتے رہتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جی یہ 3 سال پہلے PUBG سے ان کی دوستی ہوئی تھی اور پھر بس ظہیر احمد کہتے ہیں کہ ان کو بالکل نہیں پتہ تھا. ظہیر احمد کے جو فیملی تھی وہ راضی تھی شادی پہ، لیکن دعا کی فیملی راضی نہیں تھی اور اسی لیے وہ زبردستی اس کی جب شادی کہیں اور کروائے تھے تو دعا آ گئی اور آ کے ظہیر احمد کے گھر کے باہر اس نے آ کے اس کو میسج کیا کہ میں باہر آ گئی ہوں، اور اس نے بتایا کہ میں اب اس پہ کرائے کی گاڑی پہ آئی ہوں لاہور، کراچی سے لاہور یہ بچی اکیلے ایک رینٹ کی گاڑی پہ آئی ہے. رات کو تقریباً 11:30 کے قریب جو نکاح خواہ ہے جس نے یہ نکاح پڑھایا تھا اس کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. اس سے پوچھا گیا تھا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نے تو یہ نکاح پڑھایا ہی نہیں ہے. لیکن 12:30-1 کے قریب یہ خبر دوبارہ آ گئی تھی کہ بچی نے اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے اور اپنے بیان میں بتایا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی تھی اور کہ فادر تشدد کرتے تھے وغیرہ. لیکن یہ خبر تب ریلیز نہیں ہوئی تھی کیونکہ زیادہ تر جو چینلز تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی نکاح نامہ جھوٹا نکل آیا، فیک آ گیا سارا. لیکن اصل خبر یہی تھی. اور آج ایک پریس کانفرنس بھی متوقع تھی اور وہ پریس کانفرنس صبح بھی ہو گئی ہے اور ابھی ایک اور پریس کانفرنس شاید کسی آفیشیل کے تھرو متوقع ہے کہ وہ پریس کانفرنس ہوگی اور اس کے اندر اس کیس کے بارے میں کلیئر کٹ ڈفرینٹ بیانیے جاری کیے جائیں گے.